وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم صاحب، ایک تو تیاریوں کے والے بتائیں اور بتائیں کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات معیار پاکستان پر کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف، تیاریاں تو اب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور پورے پاکستان میں تیاری ہے. اپنے لیڈر، اپنے قائد محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ تیاری کر ہی رہی ہے، مگر پاکستان کا آج ہر شہری یہ جانتا ہے کہ جن مشکلات میں آج پاکستان کے لوگ ہیں اس کا حل صرف اور صرف محمد نواز شریف کے پاس ہے. اور وہ اس لیے جانتا ہے کیونکہ 2017 میں جب وہ یہاں سے گئے تھے تو پاکستان جو تھا وہ اس خطے کی کم اور پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی تھی، 6.1% ترقی تھی، خوشحالی تھی، روزگار تھا، سی پیک تھا، ایک امید تھی، محبت تھی. جتنے ترقی کے منصوبے تھے وہ تمام اپنے عروج پر تھے. 14,000 میگا واٹ بجلی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اکنامک سٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. اس سارے کو خراب کرنا ایک شخص کی ذات کے ساتھ انتقام لیتے لیتے آج ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا. تو یہ تیاری جو ہے وہ پورا پاکستان کر رہا ہے. آج ہماری کراچی سے، گلگت بلتستان، AJ کوئٹہ، پشاور، لاہور، خیبر پختونخوا، پورے پنجاب سے ہمارے قافلے روانہ ہو رہے ہیں اور ٹرینز روانہ ہو رہی ہیں. پورا پاکستان محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیار ہے. اور سیکیورٹی کے جو آپ نے انتظامات کیے ہیں، بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ ان کی سیکیورٹی فول پروف ہو اور تمام انتظامات جو ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کیے جا رہے ہیں. کتنی فورس ڈپلائڈ کی جا رہی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. وہ جو سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے لیے سیکیورٹی ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ انسٹالیشنز کر رہے ہیں. اچھا مریم صاحب، یہ بتائیے کہ 2018 کے قریب جب الیکشن آئے تو عمران خان نے ایک ایجنڈا دیا، 100 نکاتی ایجنڈا انہوں کا نام دیا تھا. تو میاں صاحب اس دفعہ کوئی 10 نکاتی ایجنڈا بتا رہے ہیں عوام کو یا 100 نکاتی ایجنڈا کوئی اس طرح کی؟ دیکھیے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے نہ ان کی یہ عادت ہے، نہ ان کا یہ رویہ ہے، نہ ان کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ عوام سے جھوٹ بولو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اگر ہمارے اندر جو لوگ ہیں وہ کبھی کہتے بھی ہیں کہ میاں صاحب یہ کہہ دیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری جو بات ہے، کیونکہ مجھے عوام نے ووٹ دیا ہے، میری بات جو ہے وہ عوام کی امانت ہے. نہ ان میں یہ ان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ، جھوٹ بولو، بڑکے مارو، جھوٹے وعدے کرو. ایسا وہ کچھ نہیں کرتے. 2013 میں جو وعدے کیے، 98، 97، 99 میں جو وعدے کیے، 92 میں جو وعدے کیے، وہ انہوں نے پورے کیے. وہ اتنا ہی وعدہ کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا ہو سکتا ہے. وہ جانتے ہیں مہنگائی ہے، وہ جانتے ہیں ملک مشکل میں، وہ جانتے ہیں عوام مشکل میں. وہ ان تمام چیزوں کو اگر کوئی بہت نزدیک سے جس نے دیکھا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے. اور ان تمام مشکلات کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے وہ 21 اکتوبر کو اپنا ویژن دیں گے، وہ راستہ بتائیں گے، وہ امید کا راستہ، وہ ترقی کا راستہ جس پہ 2017 میں ملک تھا، اور وہ ترقی کا سفر جہاں ٹوٹا تھا اس کو کیسے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے اس کا پلان دیں گے. اچھا یہ بتا دیں کہ میاں صاحب 24 اکتوبر تک ان کی حفاظتی ضمانت ہے، 21 کو جلسہ ہو جائے گا، 22-23 کو میاں صاحب کی کیا مصروفیات؟ دیکھیں وہ تو ابھی میاں صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آ کر کیا کریں گے. لیکن آپ نے جس پیشی کی بات کی، میاں محمد نواز شریف ملک کے وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے پورا احتساب، قانون، آئین کے مطابق پورا اکاؤنٹیبلٹی کا سائیکل کمپلیٹ کیا ہے. ان کے خاندان نے، ہماری جماعت واحد جماعت ہے جنہوں نے یہ سب کچھ مکمل کر کے میرٹ پہ قانون کے مطابق ان کی بیلز ہوئی ہیں اور وہ سرخرو ہوئے ہیں. نہ ہم نے کبھی گالی دی، نہ ہم نے کسی کو اوئے کہہ کر جج کو پکارا، نہ، اور وہ منع کرتے تھے. یہ ساری جو ہم کیا کرتے ہیں اس کی عکاسی محمد نواز شریف صاحب کی وہ تعلیم ہے جو وہ ہمیں دیتے ہیں. وہ ان میں اور ان لوگوں میں جن کا میں آج نام نہیں لینا چاہتی، جنہوں نے مسجد نبوی کی پاک زمین کو استعمال کیا، جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جنہوں نے غیر ملکی زمین کو استعمال کیا ملک کی بدنامی کے لیے، جنہوں نے نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دے کر، ڈنڈے، سوٹے، گلیلیں دے کر پولیس والوں کے سر پھڑوائے، شہداء کی یادگاروں پر حملے کروائے اور ریاستی اداروں پر حملے کروائے، ملک کو توڑنے کی بات کی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے یہ کہتے ہوئے کہ کس قسم کی باتیں کی گئی ملک کے ساتھ. جھوٹ بولا گیا عوام کے ساتھ، جھانسے دیے گئے نوکریوں کے، جھوٹی وعدے کیے گئے. اس قیادت میں اور محمد نواز شریف کی جو ویژن ہے، اسٹریٹجی میں، اس کا جو فرق ہے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور عارف میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ یہ سب چیزیں ان کی محنت سے، ان کی ٹیم کی لگن سے، ان کے ویژن سے، ان کی اسٹریٹجی سے مشکل چیزیں ہیں لیکن ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن جو نفرت کے بیج بوئے گئے، جو فساد، انتشار، جھوٹ کے بیج بوئے گئے، جو معاشرے کو تباہ کیا گیا، وہ بھی پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ وہ سٹیچر، وہ پرسنالٹی اور وہ ویژن بھی صرف محمد نواز شریف صاحب کے پاس. اچھا آپ لوگوں پر ایک تنقید بھی ہوتی ہے کہ ووٹ کو عزت و عزت لانے میں نہیں ہے، ایک وہ بات. اور دوسرا، جب 2017 میں میاں صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا.
اس دفعہ تقریر میں بھی مجھے کیوں نکالا، انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا اس کا تمسخر اڑایا گیا. آج اسی تمسخر اور مذاق کے بھنور میں پاکستان کی عوام پھنس گئی ہے، کیونکہ جب وہ یہ بات انہوں نے کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ کیوں نکال رہے ہو مجھے، ملک 6.1% پہ ترقی کر رہا ہے اس لیے نکال رہے ہو، ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ 3.4% پہ اس لیے نکال رہے ہو، آٹا چینی بجلی گیس دوائی سستی ہے اس لیے نکال رہے ہو، کسان کی کھاد سستی ہے اس لیے نکال رہے ہو، نوجوان کے پاس روزگار ہے، سی پیک ہے، پوری دنیا آپ کا دوست ہے اس لیے نکال رہے ہو. اور اس کو تمسخر کو آج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. تو جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ تمام پاکستان کی عوام اب جانتی ہے، اور یہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کر اسی ویژن اسی اسٹریٹجی کے ساتھ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب اپنا پلان دیں. 24 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے پھر میاں نواز شریف صاحب حفاظتی جو ضمانت قانون کے مطابق چیز ہے وہ پوری تقاضے کیے جائیں، ابھی تک بھی کی ہے نا. 2017 میں جب مجھے کیوں نکالا کہ انہوں نے نعرہ لگایا تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے. اس دفعہ آپ نے ایک اور بات کی تھی عارف جی جس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کی بات نئے ترانے میں نہیں. آپ نے ترانہ سنا نہیں. پھر جو آخری لائن ہے کہ حق ووٹ کو دے گا نواز شریف، یہ بیسک آئیڈیالوجی اور یہ بیسک پرنسپل اور ایتھوس میں منشور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہے کہ جب پاکستان کی عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی، جب RTS نہیں بیٹھے گا، جب عوامی منتخب نمائندوں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظموں کے ووٹ پر ڈاکے نہیں ڈالے جائیں گے. اور اس کا ثبوت ان 4-5 سالوں میں پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے. وہ نعرہ نہیں تھا ووٹ کو عزت دو، وہ پوری آئیڈیالوجی ہے کہ جب پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی، ڈبے سے اتنے ہی ووٹ نکلیں گے جتنا عوام ڈالے گی، تو پھر ملک کے اندر ترقی آتی ہے. لیکن جب اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو یہ 4 سال 5 سال کی جو تکالیف ہیں وہ پاکستان کے عوام کے حصے میں آتی ہے. اور دوسری بات، آپ جس طرف اشارہ لے کر جا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جو شعور ووٹ کی عزت دو کا ہے، جو آئین کی بالادستی کا، یہ تمام چیزیں آئین ہیں پاکستان کی، اور آئین کی جو لکیریں ہیں وہ تمام جو ہیں وہ واضح طور پہ ڈرون ہیں. ان تمام کی عزت، ان تمام کی پارلیمنٹری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہر پاکستان کی عوام کے نمائندے کی ذمہ داری ہے. میری صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی بڑی تنقید کر رہی ہے میاں صاحب کی واپسی کے اوپر. وہ کہہ رہی ہے کہ ریڈ کارپیٹ جو ہے کوئی اور بچھا رہا ہے، نون لیگ ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا رہی. اس حوالے سے دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر روز میں بات سنتی ہوں اور پیپلز پارٹی سے آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی میاں صاحب کی واپسی کا انتظار ہے. اور دیکھیں، باقی بات ہے ان کی سیاسی اسٹریٹجی کی، ان کے سیاسی وہ میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میاں صاحب نے یہ کرنا سکھایا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جس وقت خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت میاں صاحب نے دی تھی، اس وقت مولانا صاحب اور ہماری گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں بن سکتی تھی. لیکن پولیٹیکل میجورٹی تھی، اس کی رسپیکٹ کرنا اس ملک کے اندر اگر کسی وزیر اعظم نے سکھائی ہے تو وہ محمد نواز شریف صاحب ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. بلوچستان میں بھی یہ ہوا، سندھ میں بھی یہی ہوا، اور پنجاب میں ہماری گورنمنٹ میجورٹی تھی تو ہم نے گورنمنٹ ملائی. تو اسی لیے جو جمہوریت ہوتی ہے اس کے اندر تمام پارٹیز کا منشور ہوتا ہے، سیاسی ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اس لیے ہمیں کرنا. ریڈ کارپیٹ نون لیگ ہی بچھا رہی ہے، کوئی پورا پاکستان بچھا رہا ہے. پیپلز پارٹی صرف تنقید کر رہی ہے. نہیں، میں یہ بات نہیں کروں گی. میں اگر وہ اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو میں اس کو اس طرح لوں گی کہ وہ میاں نواز شریف کے انتظار میں. الیکشن کے حوالے سے بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں الیکشن نہ کروائیں. یہ سوال تو آپ مولانا صاحب سے کریں گے کیونکہ وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں. PMLN سردی ہم آج بھی، کل بھی، دسمبر میں بھی، فیبرری میں بھی جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، یہ ان کا وہ ہے آئین کے مطابق، جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات آپ، اس کا جو ثبوت ہے وہ 21 اکتوبر مینار پاکستان. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہیئرنگ کرنی ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے، تو اس پر اگر آ جاتا ہے کہ جنوری میں الیکشن کروائیں تو آپ تمام پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی. میں کل بھی تیار ہوں ہماری پارٹی الیکشن کے لیے. 21 اکتوبر ہے کل، اور 21 اکتوبر کو آپ چاہتے ہیں کہ کل الیکشن ہو جائے. آپ مسلم لیگ نون تیار؟ ہم تیار ہیں جب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے.